کیا مولا علیہ السلام نے 6 ماہ تک، جب تک حضرت سیدہ فاطمہ کی وفات نہیں ہوئی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بیعت نہیں کی؟ بالکل یہ صحیح ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 6 مہینے تک بیعت نہیں۔ اب آ جائیں ان روایات کی طرف جن میں یہ واقع لکھا ہے کہ 6 مہینے تو صدیق اکبر کی بیعت کی نہیں مولا علی پاک نے، اور پھر یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ لمبی لمبی سٹوریاں ہیں۔ اس کا آغاز، وہ سٹارٹ اپ اس کا کہاں سے ہوتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں۔ سیدہ کائنات نے فرمایا انہیں میرے جنازے میں نہ بلانا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو صدیق پاک کو جنازے میں نہیں مولا علی پاک نے بلایا، اور پھر 6 مہینے حضرت مولا علی نے بیعت ہی نہیں کی، اور 6 مہینے بعد صدیق اکبر کو گھر بلایا، اور گھر بلا کے کہا اکیلے آنا، حضرت عمر کو نہ لے کے آنا، وہ سخت ہیں، اور پھر کہا آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، اور اس کے بعد جا کر پھر کہیں بیعت کی تو صدیق پاک کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ ایک نہیں ہے، یہ 5-7 باتیں بنا کر پورا ایک سینیریو بنایا گیا ہے۔ اچھا یہ کہاں سے آیا، اور حقیقت میں، حقیقت کے آئینے میں ان باتوں کی کیا حیثیت ہے، یہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق، اس کی رحمت سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ میرے الفاظ کو، میرے لہجے کو آسان فرما دے، جو آپ کے سینوں میں اتر جائے، بات سمجھ آ جائے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں جی، 6 مہینے بیعت نہیں کی، کدھر لکھا ہے؟ بخاری میں لکھا ہے جی، مسلم میں لکھا ہے جی، بالکل لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا، وہ کہا کس نے ہے یہ بھی تو پڑھ کے سناؤ۔ لکھا ہے، لکھا ہے، لکھنے کو تو بہت کچھ لکھا ہے، بڑی بڑی جگہوں پہ لکھا ہے، لکھا کس نے ہے، لکھنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ محدث نے، مصنف نے، امام نے لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے، یہ بھی بات پر پوری بات کرو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہود کی یہ نشانی بیان فرماتا ہے، وہ نصف باتیں کرتے، آدھی باتیں کر کے عوام الناس کو اپنی مرضی کا مطلب بتا دیتے، پوری تحقیق نہیں کرتے تھے۔ ذرا پوری آج تحقیق اللہ کے فضل سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ صحیح بخاری، یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب المغازی، باب خصومت علی والعباس رضی اللہ عنہما، حدیث نمبر 4240 اور 4241، اور یہ پورا واقعہ ہے اس میں لکھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس واقعے کو لائے ہیں، اور اس واقعے کے مختلف اطراف 3093 اور 92 نمبر بخاری کی روایت، اور 6725 یہ نمبر یاد کر لیجیے گا، 6725 نمبر بخاری کی، ان میں مختلف اطراف ہیں۔ اور اسی واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام ابو بکر عبد الرزاق بن حمام الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 211 ہجری، یہ ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، المعروف مصنف عبد الرزاق، اس کی 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 472 ہے، حدیث نمبر 9774 ہے، 9774 نمبر روایت ہے۔ یہ شاگرد کی، یہ استاذ کی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد امام عبد الرزاق، ابو بکر بن عبد الرزاق الحمام صنعانی رحمۃ اللہ، ان کی۔ اب یہ دونوں کتابیں میرے سامنے ہیں، اور اس کے بعد میں صحیح مسلم سے پڑھوں گا، بلکہ میں صحیح مسلم کھول ہی لیتا ہوں، پھر ہمارے بندے کہتے ہیں آپ بخاری مسلم کی بات کیا کریں نا، یہ دیکھیں یہ آگے مسلم کھول لی ہے، دائیں طرف بخاری ہے، ادھر بخاری کے استاد ہیں، اب وہ بخاری مسلم کے جرمٹ میں بیٹھا ہوں، ذرا سنیں اور سینے میں جگہ دیں ان باتوں کو۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو لکھتے ہیں، حضرت عقیل اپنے استاد ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں، ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات حضرت عروہ نے، اور انہوں نے آگے سے معاشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام، صحیح بخاری کے یہاں پر الفاظ ہیں ان فاطمہ علیہ السلام، سیدہ فاطمہ علیہ السلام رسول اللہ کی صاحبزادی، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ حضور علیہ السلام کی وراثت کا مسئلہ، وہ جو معروف فدہ کا مسئلہ ہے، اس پہ آج سے 2-3 سال پہلے میں گفتگو مختلف حصوں میں کر چکا ہوں۔ انہوں نے وہ پیغام بھیجا کہ اس کا کیا ہے، تو صدیق اکبر نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کی وراثت نہیں بڑھتی، انبیاء جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور میں یہ ان مصارف میں اسی طرح عمل کروں گا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں فرماتے رہے۔ اب بخاری کے اندر ہے فوجدت فاطمہ ابی بکر، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے اس بارے میں کوئی بات محسوس کی، فہجرت، اور انہوں نے صدیق اکبر کو چھوڑ دیا، کلام کرنا ہی چھوڑ دیا، فلم تکلمہ، بلایا ہی نہیں حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اچھا اب یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر
6725 جو میں نے آپ کو عرض کی تھی، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے 6725 نمبر حدیث صحیح بخاری کی، یہیں پر آپ نکال لیں اور اس کے اندر الفاظ دیکھیں ذرا. یہ 6725 نمبر روایت میرے آگے آ گئی. صدیق اکبر وہی الفاظ ہیں. صدیق اکبر نے کتاب الفرائض ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نور ما ترکنا صدقہ، 6725 نمبر اور 26 نمبر روایت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہی کروں گا جو حضور نے کیا. اب یہ بڑی قابل غور بات ہے، یہ بالکل خلاصہ ہے اس بات کا. اوپر حدیث شروع ہوتی ہے ان عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں. کیا فرماتی ہیں؟ پیغام بھیجا. صدیق اکبر نے کہا کہ میں اسی طرح کروں گا جس طرح حضور کرتے رہے. آگے صحیح بخاری 6726 نمبر روایت صحیح بخاری، امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ اوپر پھر دیکھیں ان عائشہ قالت، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں. اما پاک نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے پیغام بھیجا. صدیق اکبر نے کہا کہ میں اسی طرح کروں گا جس طرح حضور نے فرمایا. آگے لفظ ہیں قالا، وہ مرد کہتا ہے، وہ مرد کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مرد کہتا ہے فحجرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ نے صدیق اکبر کو بلانا چھوڑ دیا، ان سے بات ہی نہیں کی حتیٰ کہ وصال ہو گیا. بات بیان کرنے والی تو اما عائشہ صدیقہ ہیں. تو قالا، یہ مرد اندر کون آ گیا جو یہ بات کر رہا ہے؟ یہ مرد تلاش کریں ذرا، یہ مرد کون ہے؟ بات تو اما عائشہ صدیقہ کی ہے. اگر یہ الفاظ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائے ہوتے تو یہاں لکھا ہونا چاہیے تھا قالت، خاتون کہتی ہیں، کیونکہ عربی گرامر کا پہلے سال میں پڑھنے والا بچہ جانتا ہے عورت بات کرے اس کے لیے قالت بولا جاتا ہے، مرد بات کرے اس کے لیے قالا بولا جاتا ہے. بات عورت کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کائنات کی بہترین خواتین میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء، تم جیسی خواتین دنیا میں ہیں ہی نہیں. بات خاتون کی. امام بخاری کہتے ہیں قالا، وہ یہ اگلی کہانی کسی بندے نے سنائی ہے، یہ تو اما عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ تو انہوں نے فرمایا ہی نہیں ہے. قالا، یہ تو مرد کہہ رہا ہے. اور وہ مرد کون ہے وہ انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں آگے چل کے، ذرا اس پر غور فرمائیں. پھر میں کہہ رہا ہوں صحیح بخاری 6726 نمبر روایت نکال لیں اور اس روایت کو 6725 اور 26 یہ دونوں روایتیں پڑھیں. امام بخاری بتا رہے ہیں قالا، یہ بات مرد کی ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا، یہ ان کا قول ہی نہیں ہے، یہ ان کا فرمانے علی شان ہی نہیں ہے، یہ حدیث کے لفظ ہی نہیں ہے، روایت کے الفاظ ہی نہیں ہیں. یہ تو کسی راوی کی بات ہے. کس راوی کی ہے؟ یہ ادھر میں آ رہا ہوں اب کس راوی کی بات ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جی صحیح بخاری میں لکھا ہے، جی ہاں جی لکھا ہے، ذرا پورا پڑھ کے سنائیں کیا لکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بتا گئے ہیں کہ یہ کس کی بات ہے، یہ روایت کے لفظ ہی نہیں ہے. اچھا، اب قالا اور قالت کا فرق واضح ہو گیا صحیح بخاری سے. اب اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ یہ کس بندے نے کہا ہے، کس راوی نے کہا ہے. یہ امام بخاری کے استاد بتا گئے ہیں. یہ میرے پھر سامنے پھر مصنف عبدالرزاق ہے، 5ویں جلد حدیث نمبر 9774 ہے. امام بخاری کے استاد وہی سند کے ساتھ. یہ امام زہری آگے حضرت عروہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہی سارا واقعہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اسی طرح کروں گا. واللہ لا ادعو امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع الا صنعت، جو حضور کرتے تھے میں کرتا رہوں گا. آگے وہی قالا، امام بخاری کے استاد کہتے ہیں وہ مرد کہتا ہے. یہ اوپر جو سند ہے راویوں کی، ان راویوں میں سے ایک مرد کہتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے صدیق اکبر کو بلانا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی میرے جنازے پہ نہ بلانا. مولا علی نے رات کے وقت ان کو دفن کیا، صدیق اکبر کو بتایا ہی نہیں، بلایا ہی نہیں. اور اس کے بعد پھر آگے وہ پوری سٹوری جو مشہور ہے، 6 مہینے بیعت نہیں کی اور پھر بعد میں گھر بلایا اور کوئی نہیں کی. اچھا، اب یہاں پہ وہ آگے الفاظ، یہ کس نے کہانی سنائی ہے؟ قال معمرن، معمر راوی جو اس روایت کو بیان کرنے والے راوی ہیں، امام عبدالرزاق کے استاد اور امام زہری کے شاگرد امام معمر. قال معمر، اب مصنف عبدالرزاق پڑھ رہا ہوں. معمر کہتے ہیں فقال رجل للزہری، ایک بندے نے امام زہری سے پوچھا کہ فلم یبایع علی 6 اشہر، 6 مہینے مولا علی نے کوئی بیعت نہیں کی. قال لا، امام زہری کہنے لگے ہاں نہیں کی. ولا احد من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے بیعت نہیں کی. کون کہہ رہا ہے؟ امام زہری کہہ رہے ہیں.
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का फरमान नहीं। इमाम ज़ोहरी कब पैदा हुए हैं? 51 हिजरी में। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बैत कब हुई है? 11 हिजरी में। जो बंदा सिद्दीक़ अकबर की बैत के 40 साल बाद पैदा हुआ, उसको कैसे पता है हज़रत कर्रार ने बैत की थी या नहीं की थी? ये वाक़या तो वो बताए जो मदीने की गलियों में रहने वाला था, जो मस्जिद नबी में बैठने वाला था। मौला अली ने खुद कहा हो कि मैंने नहीं की 6 महीने बैत। रसूलुल्लाह के किसी सहाबी ने कहा हो कि सिद्दीक़ अकबर की बैत हज़रत अली ने 6 माह नहीं की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके 1.25 लाख सहाबा में से एक सहाबी ने कभी नहीं कहा कि हज़रत मौला अली ने सिद्दीक़ अकबर की बैत नहीं की, 6 माह बैत नहीं की। मौला अली ने यह कभी नहीं फरमाया, इमाम हसन हुसैन ने नहीं फरमाया, 12 आइमा में से किसी ने नहीं फरमाया। 40 साल बाद एक बंदा पैदा हो और वो कहे कि बैत नहीं की, तो आप मान लें। और जो वहां रहने वाले हज़रत जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक के सहाबी हैं, वो कह रहे हैं उसी दिन बैत की है, और 40 साल बाद पैदा होने वाला बंदा कह रहा है नहीं की बैत। आप उस 40 साल बाद वाले की मान रहे हैं, मदीने की गलियों में रहने वाले की बात क्यों नहीं मान रहे? अब ये देखें कितना वाज़ेह हो गया यहां पर। काला वला अहदुम मिन बनी हाशिम काला राजुलन लिज़ुहरी, एक बंदे ने इमाम ज़ोहरी से पूछा कि बैत नहीं की? इमाम ज़ोहरी कहते नहीं की। इमाम बुखारी कह रहे हैं काला, ये ज़ोहरी ने कहा है बैत नहीं की। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के अल्फाज नहीं है, रिवायत को बयान करने वाली तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा हैं। ये आगे जो अगली कहानी है, अगली स्टोरी है, अगले जितने अल्फाज हैं, ये इमाम ज़ोहरी का अपना फहम, इमाम ज़ोहरी का अपना इदराज, इमाम ज़ोहरी की ज़ाती राय है जो उन्होंने इस हदीस में दाखिल की और इस रिवायत में उन्होंने दाखिल करके बयान की। अब सही बुखारी भी हो गई, सही बुखारी के उस्ताद भी हो गए, बुखारी से इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बात भी हो गई। अब आ जाएं सही मुस्लिम की बात भी कर लें, सही मुस्लिम का हवाला भी सुन लें। मुस्लिम शरीफ के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको किस अंदाज से बयान फरमाया। किताबुल जिहाद वसीर और बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नूर उस्मात रकन फौसद का 4580 नंबर रिवायत है सही मुस्लिम की। अब इसके अंदर बिल्कुल वही इब्ने शहाब ज़ोहरी हज़रत उर्वा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अख़बरतहु, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं, सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने पैगाम भेजा सिद्दीक़ अकबर से, बात हुई, फरमाया मैं हुजूर जिस तरह करते रहे इंशाअल्लाह मैं उसी तरह करूँगा। काला, ज़रा खोलें सही मुस्लिम हदीस नंबर 4580 खोलें सही मुस्लिम की। इमाम मुस्लिम कह रहे हैं, आगे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रवायत बयान कर रही हैं, आगे काला एक मर्द कहता है, बात किसकी? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की, और आगे मर्द कहता है। अगर ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के अल्फाज होते, इमाम मुस्लिम काला ना लिखते, कालत लिखते। काला बता रहा है ये बात सईदा आयशा ने नहीं फरमाई, ये इमाम ज़ोहरी की है। और इमाम ज़ोहरी क्यों है, तायुन किस तरह है, वो इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने तायुन कर दिया कि वो इमाम ज़ोहरी के अल्फाज हैं। आगे वो पूरी स्टोरी इमाम मुस्लिम ने काला के बाद लिखी कि इमाम ज़ोहरी कहते हैं हाजरा तो कलाम करना छोड़ दिया और फिर बुलाया ही नहीं। जब अपना विसाल हुआ तो सैयदना मौला अली ने सिद्दीक़ अकबर को दावत ही नहीं दी। और हज़रत अली पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की एक वजाहत थी से लोगों में, हज़रत सैयदा फ़ातिमा की वजह से जब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हो गया, लोगों ने मुँह मोड़ लिया, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने घर बुलाया और कहा जी हज़रत उमर को ना लेके आना, अकेले आना, और क्योंकि वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सख्त थे। तो फिर उस वक़्त उन्होंने वो बातें की और वो रोने, ये सारी आगे स्टोरी लिखी हुई है। किसकी? इमाम ज़ोहरी की है। ये हदीस के लफ्ज़ ही नहीं है, ये तो इस वाक़या के 40 साल बाद पैदा होने वाले एक रावी के अल्फाज हैं जो इमाम बुखारी ने भी बयान कर दिए कि ये हदीस के लफ्ज़ नहीं है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में सराहत के साथ बता दिया ये लफ्ज़ नहीं है। अब इन अरबी नुस्खों को खोल के पढ़ें ताकि हकीकत आश्कार हो जाए, वगरना मेरे मोबाइल में भी एप्लीकेशन है, मेरे मोबाइल में भी 3 एप्लीकेशन हैं। अब मैंने उनका नाम नहीं लेना, फिर दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। मैंने भी उनमें से ये दीन पढ़ा है, और लेकिन उसके अंदर काला का किसी एक बंदे ने भी तर्जुमा नहीं किया। अब हमारे नौजवान क्या करते हैं, फ़ौरन वो गुफ्तगू सुनेंगे, मोबाइल निकालेंगे, डायल करेंगे हदीस नंबर, तर्जुमा पढ़ेंगे, तर्जुमे में तो वो ये काला का कोई तर्जुमा नहीं हुआ होगा, तो कहने लगे मौलाना साहब बस यूँ ही पता नहीं कहाँ से पढ़ गए, गलत बात कर रहे हैं, देखें दीन गलत बयान कर रहे हैं। ज़रा अरबी खोलें, ये ये इमाम बुखारी की सही बुखारी अरबी वाली खोलें, इसमें काला देखें, सही मुस्लिम की 4580 नंबर रवायत खोल, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वो खोलें, वो पीछे मैं नंबर बताया हूँ, इनको खोल के इस यहाँ से पढ़ें, आपको काला भी मिलेगा। और अगर मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ खोलेंगे तो काला का कायल भी मिलेगा। ये बात करने वाला कौन है? अब देखें, अहले अक़ल, अहले शऊर, अहले दानिश, अरबाब फ़िक्र दानिश, ज़रा थोड़ा सा ख्याल फरमाएं और सोचें। एक वो रिवायत कि जिस रिवायत को बयान करने वाला बंदा वो हो कि जिसने वो वाक़या, वो सिनेरियो आँखों से ना देखा हो,
واقعہ ہونے کے 40 سال بعد ایک بندہ پیدا ہوا ہو اور پیدا ہونے کے بعد بڑا ہو کر وہ بتائے کہ نہیں وہاں تو اس طرح ہوا تھا، وہاں پہ تو بیعت ہی نہیں ہوئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی، جنازے پہ نہیں آئے اور یہ سلسلہ ہی ایسے نہیں ہوا. اور ایک طرف وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بسنے والا ہو، جس نے سارا منظر آنکھوں سے دیکھا ہو اور جس کے بارے میں محدثین کہیں یہ حدیث صحیح ہے، وہ فرمائیں بیعت اسی دن ہوئی تھی، اور ایک کتاب میں بات بیان کرے وہ بندہ جو 40 سال بعد آیا ہے. تو صرف آپ کتاب کی یا وہ اپنے نظریات کی عقیدت میں یا کتاب کی عقیدت میں یا اپنی آئیڈیالوجی کو ثابت کرنے کے زور میں آپ زور ڈال کے صحیح بات کو رد کر کے غلط بات کو امت میں تاثر دیں اور عام کرنے کی کوشش کریں، تو اہل حقیقت اہل فکر سوچیں کیا یہ علمی طور پر دانشوری ہے اور دانشمندی ہے، علمی طور پر یہ کام صحیح ہے، یا علمی طور پر اس کام کو کہاں پر رکھنا چاہیے، اور علمی طور پر علم کی دنیا میں ان دو روایات کو میں صحت کا معیار کس کا بنتا ہے، یہ آپ خود فیصلہ فرمائیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ السنن الکبریٰ میں کتاب قسم الفیع والغنیمہ حدیث نمبر 12856 کے اندر انہوں نے وضاحت فرمائی قالا فغضبت فاطمہ، کہ یہ عائشہ صدیقہ کے لفظ نہیں ہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ناراض ہونا یا جنازے پہ نہ بلانا یا 6 مہینے مولا علی کا بیعت نہ کرنا، یہ ساری کہانیاں اما عائشہ صدیقہ کے الفاظ نہیں، حدیث کے لفظ نہیں ہیں. یہ امام زہری کا ادراج ہے، امام زہری کی اپنی کوٹیشن ہے، ان کی اپنی رائے ہے جو انہوں نے روایت کو بیان کرتے کرتے اندر داخل کر دی. اس کے اوپر میں آگے کلام کرتا ہوں چل کے. اور یہ میرے سامنے مسند ابی عوانہ ہے، امام ابو عوانہ کی، ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق الاسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 316 ہجری، یہ چوتھی جلد ہے مسند ابو عوانہ کی میرے سامنے. اس کے اندر امام ابن ابو عوانہ نے اس بات کی صراحت فرمائی. ابن شہاب زہری، عروہ اور آگے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ وہی ہے. صدیق اکبر نے فرمایا میں اسی طرح کروں گا جس طرح حضور نے فرمایا. قالا، مرد کہتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد اماں پاک 6 ماہ سلام اللہ علیہ 6 ماہ تک زندہ رہیں. قالا، اور وہ راوی کہتا ہے کہ بس اس کے بعد وہ ناراض ہو گئی اور پھر بیعت نہیں اور وہ سارے کی. یہ امام ابو عوانہ نے اس کی وضاحت فرمائی، صراحت فرمائی. امام بہقی نے صراحت فرمائی. اس کے اوپر تو شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کے حوالے لگے پڑے ہیں میرے پاس، لیکن ان میں کتابوں کو نہیں دیکھ رہا. صرف میں یہ بخاری، مسلم اور یہ 2-3 بڑی بڑی کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ الفاظ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا بیعت نہ کرنا، 6 ماہ تک بیعت نہ کرنا، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہیں. اس واقعہ کو مدینے کے کسی بندے نے، وہ بندے نے جس نے آنکھوں سے وہ بیعت کا منظر دیکھا، وہ بیان نہیں کیا. یہ تو بعد کی باتیں ہیں. اور اس بات کی صراحت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمائی. فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ خیبر حدیث نمبر 4240 اور 41 کے تحت امام ابن حجر کہتے ہیں واشار البیہقی الی ان فی قولہ وعاشت الی آخرہ ادراجن کہ یہ جو لفظ ہیں کہ 6 ماہ تک بعد میں اماں پاک زندہ رہی اور جنازے پہ نہیں بلایا اور 6 ماہ بیعت نہیں ہوئی، یہ سارے الفاظ ادراج ہیں. امام ابن حجر کہہ رہے ہیں یہ مدرج کلام ہے سارے کا سارا، حدیث کے لفظ نہیں ہیں، متن کے الفاظ نہیں ہیں، سند کے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو ادراج ہے. اور ادراج کس کا ہے؟ وذالک انہ وقع عند مسلم من طریق اخری عن الزہری، امام زہری سے دوسرے طریقے ساتھ لائے ہیں. اور وقال فی آخری قلت للزہری، انہوں نے امام مسلم کی طرف منسوب کیا، میں نے مصنف عبد الرزاق سے وہ لفظ پڑھ دیے کہ ایک بندے نے امام زہری سے پوچھا نہیں ہوئی تھی بیعت، انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہوئی تھی، 6 ماہ تک نہیں ہوئی تھی، لاسٹ تک نہیں ہوئی تھی، اور آگے وہ ساری باتیں. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کلام مدرج ہے، حدیث کے لفظ نہیں. مدینہ طیبہ کے رہنے والے باسیوں میں سے کسی نے اس کو بیان نہیں فرمایا، صحابہ نے بیان نہیں کیا. یہ اس واقعہ کے 40 سال بعد پیدا ہونے والے ایک تابعی، ایک امام، ایک محدث کی ذاتی الفاظ اور ان کی ذاتی فہم اور ان کا ذاتی سمجھ ہے جو انہوں نے حدیث کے الفاظ میں داخل کر دی. اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم اور بڑے محدثین نے صراحت کر دی کہ قالا کہہ کے بتا دیا یہ اماں پاک کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک مرد راوی کا کلام ہے. اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بخاری مسلم کے راوی ہیں اور یہ ان کے الفاظ ہیں اور یہ کلام مدرج ہے، ادراج ہے ان کا. اب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آسانی کے لیے. مدرج کیا ہوتا ہے؟ لغت میں درج شیء کہتے ہیں طوا و ادخلہ،
کسی چیز کو لپیٹ دینا یا کسی چیز کے اندر کسی چیز کو داخل کر دینا، درج کر دینا، جس طرح کہتے ہیں اس لیے یہاں پر یہ درج کر دو، ہمارے یہ عرف میں بولا جاتا ہے، تو ادراج کہتے ہیں کہ کسی چیز میں کسی چیز کو داخل کر دینا، ادراج کہتے ہیں۔ اور محدثین کی اصطلاح میں هو الحدیث الذی فیہ زیادہ لیست من سواء کانت هذه زیادہ فی متن الحدیث او فی سندہ، کہ ایسی زیادتی، ایسے زائد الفاظ، ایکسٹرا الفاظ جس کا حدیث کے متن سے، ٹیکسٹ سے، اور نہ حدیث کی سند سے، اس کی چین سے کوئی تعلق نہ ہو، اپنے الفاظ کو ایڈ کر دینا روایت کے ٹیکسٹ کے اندر، یہ ادراج کہلاتا ہے، اور اس روایت کو مدرج روایت کہا جاتا ہے۔ اب یہ ادراج کرنا کیا ٹھیک ہے؟ دو طرح کی رائے ہیں محدثین کی۔ امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث کے اندر اور امام ذہبی نے الموقظہ کے اندر، یہ اصول حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ فرماتے ہیں محدثین کہ راوی کا اپنی طرف سے کوئی الفاظ اندر ایڈ کرنا جس سے یہ وہم ہو کہ یہ حدیث ہے، یہ ادراج کہلاتا ہے متن کے اندر، اور اس کا حکم جمہور علماء کہتے ہیں ان الادراج فی الحدیث بجمیع اقسامہ حرام ویاسم فاعلہ، کہ یہ ادراج کرنا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے۔ لیکن تدریب الراوی میں امام سیوطی کہتے ہیں کہ ما ادرج لتفسیر غریب لا یمنع، کہ جو کسی مشکل الفاظ کی تفسیر کے لیے اگر ادراج کر دیا جائے تو وہ جائز ہے، اس کی گنجائش علماء نے رکھی ہے، اور اسی وجہ سے امام زہری اس طرح کرتے تھے۔ تو یہ آخر میں امام زہری کا ادراج ہے، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک عادت تھی، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ 51 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور تقریباً 124 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے اندر یہ آپ کی ڈیٹ لکھی ہیں، ولادت کی بھی اور آپ کی وفات کی بھی۔ اور یہ مدنی تھے، تابعی تھے، ثقہ راوی تھے، حافظ تھے، بلند پایا راوی تھے، مضبوط راوی تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت تھی، ذرا یہ بات سن لیں کہ یہ جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ادراج ہے یہ کس طرح ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ امام زہری کی ایک عادت تھی۔ اعلام الموقعین کے اندر امام محمد بن ابی بکر بن ایوب المعروف امام ابن قیم المتوفا 751 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں لکھا ہے وَكَانَ يَكُونُ مِنْ ابن شہاب اختلاف کثیر اذا لقیناہ۔ ان کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ ہم جب امام ابن شہاب زہری سے ملتے تو بڑے بڑے تضادات سامنے آتے ان کی مجلس میں۔ یہ امام زہری کی بات ہو رہی ہے، کن کی؟ جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ 6 ماہ تک حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے بیعت ہی نہیں کی، یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تو سیدہ کائنات کے جنازے میں نہیں بلایا گیا، اور وہ سیدہ کائنات تو ناراض ہو گئی تھی ان سے۔ اب ان کے بارے میں جنہوں نے الفاظ بیان کیے ہیں، محدثین کہتے ہیں جب ان سے ملتے تو اختلاف کثیر، بہت زیادہ اختلافات نظر آتے۔ وَإِذَا كَاتَبَهُ بَعْضُنَا، اور جب ہم میں سے کوئی بندہ ان سے کوئی روایت لکھتا، فَرُبَمَا كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ عَلَى فَضْلِ رَأْيِهِ وَعِلْمِهِ بِثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا۔ جب محدثین ان سے کوئی کتاب کو بات پوچھتے اور لکھتے تو کہتے ہیں ایسے ہوتا بعض اوقات ان کا علم اس کو 2 ہاتھوں سے سلام، ان کی فضیلت، ان کی شان اس کو 2 ہاتھوں سے سلام، لیکن حقیقت حال یوں تھی جب وہ کوئی چیز لکھواتے تو ایک واقعہ کو 3 طرح لکھوا دیا کرتے تھے کبھی کبھی، یعنی ایک بار ایک واقعہ کو بیان کیا تو واقعہ اور طرح بیان کر دیا، دوسری مرتبہ جب واقعہ سنایا تو اس کے اندر کچھ اور کہانی تھی، تیسری بار جب سنایا تو اس کے اندر اور کہانی تھی۔ اور یہ وہ فدق کی روایات کے اوپر میں آج سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو فدق کی روایات امام زہری سے مروی ہیں، اس کے امام زہری سے ان کے 4 شاگرد مختلف انداز سے ان واقعات کو بیان کرتے ہیں، بعض اختصار کے ساتھ، بعض طوالت کے ساتھ، اور بعض یہ ایڈیشن کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں ان کے شاگرد ان الفاظ کو، اور اس کے اندر بہت زیادہ تناقض اور تضاد نظر آتا ہے۔ تو یہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ کو 3 طرح بیان کرتے تھے۔ وَلَا يَشْعُرُ بِالَّذِي مَضَافٍ مِّن رَأْيِهِ فِي ذَلِكَ، اور ان کو خود پتہ نہ چلتا تھا کہ پہلے میں نے جو بات کی ہے وہ کیا ہے۔
فہاذ الذی یدعونی الی ترک ما انکرت ترک ایاہ، تو کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے ان کی بعض باتوں کو لینا چھوڑ دیا تھا اور ان سے بات نہیں لیتے تھے، کیونکہ ان کی باتوں میں تضاد بڑا ہوتا تھا۔ اور المعرفہ و تاریخ کے اندر یعقوب بن سفیان الفارسی المعروف امام ابو یوسف المتوفا 277 ہجری، انہوں نے بھی اس بات کو اپنی کتاب المعرفہ و تاریخ کے اندر لکھا کہ ابن شہاب زہری ان کی باتوں میں تناقض اور تضاد ہوتا تھا اور وہ باتیں آگے پیچھے کر جایا کرتے تھے۔ اچھا، اب کوئی اس بات کے اوپر وہ ناراض نہ ہو جائے، صحیح بخاری سے اس کی میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی جب بات کرتے، حدیث بیان کرتے کرتے اندر اپنے الفاظ کو کچھ ایڈ کر دیا کرتے تھے، جس کو ادراج کہا جاتا ہے، اس روایت کو مدرج کہا جاتا ہے، کرنے والے راوی کو مدرج کہا جاتا ہے۔ اب صحیح بخاری سے ابتدا میں اس کی مثال ہے، صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کے اندر باب بدء الوحی حدیث نمبر 3 ہے، صحیح بخاری کی 3ری حدیث کے اندر اس کی مثال موجود ہے۔ امام زہری اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور سے ابتدا کیسے ہوئی وحی آنے کی، اور حضور جو دیکھتے خواب وہ صبح بالکل اسی طرح ہو جاتا۔ آگے وکان یخلو بغار حرا، حضور غار حرا میں جاتے، فیتحنس فی، غار حرا میں تحنس فرماتے۔ اور آگے ہے وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتَ الْعَدَدِ قبل ان ينزل الى اهله، وہ اب تحنس کیا ہوتا ہے، آگے ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ کئی راتیں غار میں رہ کے دور رہ کے عبادت کرنے کو تحنس کہتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں کہتے ہیں یہ جو ہے نا وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ کی ایک لائن، یہ جو الفاظ ہیں عربی کے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نہیں ہیں، یہ امام زہری کی تفسیر ہے، امام زہری کے ایڈ کردہ الفاظ ہیں جو حدیث کو بیان کرتے کرتے اندر انہوں نے اپنے الفاظ بیان کر دیے تفسیر کرنے کے لیے، تحنس کی تشریح کرنے کے لیے انہوں نے ان الفاظ کو اندر بیان کر دیا۔ حدیث مصطفیٰ کی الفاظ نہیں ہیں، صحیح بخاری کی 3ری حدیث میں اس کی مثال موجود ہے۔ اس کی ایک اور مثال صحیح بخاری سے لے لیں، کتاب الصلاۃ باب وقت العصر کے اندر حدیث نمبر 550 ہے صحیح بخاری کی، اس کے اندر ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نماز عصر پڑھاتے، سورج چمک رہا ہوتا تھا اور ہم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھ کے اوالی چلے جاتا، اوالی مدینہ کے قریب علاقہ تھا، اوالی کی طرف چلے جاتا، اوالی چلے جاتے تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا، یعنی سورج کی روشنی باقی ہوتی تھی، اتنا ٹائم ہوتا تھا نماز عصر کے بعد۔ آگے صحیح بخاری کے لفظ ہیں وبعد العوالی من المدینۃ علی 4 امیال، کہ اوالی 4 میل دور تھا مدینہ طیبہ سے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں یہ جو 4 میل بتایا ہے نا، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نہیں بتایا، یہ امام زہری نے اندر ڈالا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح اور تفسیر کر کے ایڈ اپنے الفاظ کیے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھنا یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ 4 میل حضرت انس صحابی بتا رہے تھے جی 4 میل ہے، صحابی نے نہیں بتایا، یہ بعد میں حضرت امام زہری نے جب حدیث بیان کی انہوں نے اندر یہ الفاظ ایڈ کر دی، یعنی ان کی عادت تھی۔ یہ میں بخاری شریف سے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، امام ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں، امام ابن حجر اس کی ان حدیث کی تشریحات میں یہ صراحت کی ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ 4 میل امام زہری بتا رہے ہیں، یہ صحابی رسول نے نہیں بتایا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری سے جو میرے سامنے صحیح بخاری سے اس کی صرف مثالیں امام زہری کے ادراج کی 35 مثالیں میرے سامنے موجود ہیں کہ میں صحیح بخاری سے اگر اس کے اوپر پڑھنے لگوں تو شاید 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ صرف اس کے اوپر گزر جائے۔ 35 مثالیں میں صحیح بخاری سے آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایات صحیح بخاری سے صرف کہ جس میں احادیث طیبات میں انہوں نے اپنے الفاظ کو ایڈ کیا، جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کے متعلق کہ مولا علی نے 6 ماہ بعد کی، یہ سارا جملہ یہ سارا کلام امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایڈ کردہ کلام ہے، ان کی اپنی رائے، ان کی تفہیم، ان کا فہم، ان کا سمجھ ہے جو انہوں نے حدیث کے اندر ایڈ کر کے آگے بیان کر دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو بیان نہیں فرمایا، ان کے یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ امام زہری کے الفاظ ہیں۔ تو 35 مثالیں صرف صحیح بخاری میں موجود ہیں امام زہری کے ادراج کی۔ اور اس کے علاوہ جو الفصل للوصل امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مدرج کے اوپر، مدرج راویوں کے اوپر، ادراج کے اوپر، اس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر بہت کچھ دیا ہے، انہوں نے اس کے اندر بہت ساری وضاحتیں اور بہت ساری صراحتیں فرمائی ہیں امام زہری کے ادراج کے اوپر۔ اور امام زہری کے ادراج مدرج راوی ہونے کے اوپر تدریب الراوی میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے بڑی بڑی جگہ پر تصریحات فرمائی ہیں، فتح الباری میں بہت سارے اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ تو خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے
کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیعت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمائی جس وقت آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے، اسی دن فرمائی جس دن آپ نے خلافت کا بیعت کا اعلان فرمایا۔ اور یہ جو روایت بخاری مسلم میں آئی ہے کہ 6 ماہ حضرت مولا علی نے بیعت نہیں فرمائی، یہ روایت اصول محدثین کے اوپر عقل و فکر، روایت و درایت کے اصولوں کے مطابق بالکل کمزور اور ناقص روایت ہے کہ یہ بات کی حقیقت میں کوئی بالکل بھی اس کی حیثیت نہیں ہے کہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی، کیونکہ یہ روایت کو بیان کرنے والے شخص اس واقعہ کے 40 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، جبکہ دوسری احادیث، دوسری روایات جنہوں نے اس بات کو بیان کیا وہ روایات نبی علیہ السلام کے صحابہ سے مروی ہیں اور ان کی سند صحیح ہے، ان کے متن صحیح ہیں، عقلی طور پہ بھی اور اصولی طور پہ وہ روایات صحیح ہیں، اور یہ روایات ادراج ہیں، مدرج ہیں، ان ادراجات کو بیان کرنے والے امام زہری ہیں اور یہ تضاد کا شکار روایتیں ہیں، لہذا صحت کے اصولوں پر جو روایت صحیح اترتی ہے وہ وہی ہے کہ جس کے اندر یہ بیان ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت حضرت مولا علی المرتضیٰ نے اسی دن فرمائی، اسی وقت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو ہمارے لیے سمجھنا آسان فرما۔